بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. رضی اللہ بن عباس نے رسول اللہ کے مسح کے بارے میں بتایا. یہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک عمل نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا. ہمارے مخ سے رہے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت ان کے پاس رہتے. یہاں تک کے بعض تو ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے تھے اور رسول اللہ ان کے ازواج مطہرات میں سے بعض ان کی محرمات تھی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادت کو بھی لوٹ گھر کی عبادت کی لوٹ تھی اور ہم تک پہنچایا. تو ہمارے مقصد ہے اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ بالکل خود دین سے بیزار ہوتا تو اوروں کو کیا بتاتا یہ خود بھی دین کے بڑے عاشق تھے, دین پہ عمل کرنے والے تھے اور دین کو جو ہے نا وہ لوٹ کر کے محفوظ کر کے جو ہے نا قیامت تک آنے والی انسانیت تک پہنچانے والے ہیں. ظاہر پھر جب ان سے جنہوں نے لیا تابعین اور پھر ان سے جنہوں نے لیا تبع تابعین اور پھر سے ائمہ مجتہدین اور آج تک علماء یہ ہمارے مقصد ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم لوگ پہنچائیں. خود کو چٹائیوں پہ بیٹھ کے روح کی سوگی کھا کے اپنے مستقبل دنیاوی مستقبل کو داؤ پہ لگا کے اللہ اور اس کے حبیب کے ارشادات حاصل کر کے اور لوگوں تک پہنچانے والے یہ علماء یہ بھی جو ہے نا امت کے مقصد ہیں. اللہ میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں نا انہوں نے کتابیں لکھی, تصنیفات کی اور پھر خاص کر جس وقت انگریز کا بر صغیر پہ اس دور میں علماء کا دین کی خدمت کرنا, اس وقت تو دین کا رہنا ہی بڑا مشکل تھا. پھر دین کی خدمت کرنا, دین کو زندہ رکھنا, دین کو عورت تک پہنچانا یہ بڑا مشکل تھا. یہ جو ہے نا ان کے احسانات ہے کہ انہوں نے اس دور میں بھی کتابیں لکھی, روح کی سوکھی کھا کے کتابیں لکھی اور دین اس طرح محفوظ رکھ کے آگے ہم تک پہنچایا. دین کی تشریح کی, دین کو عربی سے پہلے فارسی میں اور پھر فارسی سے اردو میں منتقل کیا ہے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران کہ انہوں نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اپنے دونوں کانوں کا مسح اس طرح فرمایا کہ جو کانوں کا جو اندر کا حصہ ہے ان کا مسح انہوں نے فرمایا. یہ جو دو انگلیاں ہیں انگوٹھوں کے پاس شہادت کی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں ان سے طرح بیچ میں گھما اور دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے ظاہری جو حصہ ہے اس کا مسح کیا, مسح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسح تو انہوں نے اس طرح محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا کہ کانوں کا مسح جو ہم سبابتین عربی میں سبابتین کہتے ہیں اس کو, شہادت کی انگلی ان سے جو ہم جو ہے نا یوں کان کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کے پھر یوں کرتے ہیں اندر کا مسح کرتے ہیں اور پھر انگوٹھوں سے باہر کا یوں مسح کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں عن ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحر أذنيه. حضرت ربیہ بنت معوذ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا. جب رسول اللہ مسح فرمانے لگے تو کانوں کا مسح تو آپ نے اپنے دونوں جو انگلیاں یہ شہادت کی یہ آپ نے کانوں کے سوراخوں میں داخل فرمائی, کانوں کے سوراخوں میں. اللہ اکبر. اسی طرح اگلی جو حدیث ہے عن ابی رافع قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاۃ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو حرک خاتمہ فی اصبعہ آپ اپنی انگوٹھی کو انگلی میں جو ہوتی تھی اس کو حرکت دیتے تھے تاکہ اس جگہ میں پانی کے پہنچنے میں کوئی شبہ نہ رہے جو انگوٹھی کے نیچے ہے. آگے اشارے ان حدیثوں پہ روشنی ڈالتے ہیں. فرماتے ہیں کہ درجہ بالا حدیثوں میں وضو کے سلسلے کے جن اعمال کا ذکر ہے مثلا داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا
کانوں کے اندر باہر کا اچھی طرح مسح کرنا اور ان کے سوراخوں تک بھی انگلیاں پہنچانا، اسی طرح ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو حرکت دینا، یہ سب وضو کے تکمیلی آداب ہیں۔ وضو کے تکمیلی آداب ہیں، ان وضو کو مکمل کرنے والے آداب ہیں۔ کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے، جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے اور اپنے قول و عمل سے دوسروں کو بھی ان کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وضو ان سارے کے سارے آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وضو ان آداب کے ساتھ ہوگا تو مکمل ہوگا، اچھی طرح ہوگا، اور جب اچھی طرح وضو ہم کریں گے، اچھی طرح وضو کریں گے، آداب کے ساتھ کریں گے، تو اس دن آپ نے پڑھا تھا کہ پوری نماز ظہر کی تو پوری نماز ہے، پوری نماز عصر کی تو پوری نماز ہے، پوری نماز عشاء کی تو پوری نماز ہے۔ 2 رکعتیں پڑھو گے ایسے وضو سے تو اللہ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، دین کا عاشق بنا دے، آخرت کا عاشق بنا دے، اور رب اپنا عاشق بنا دے، اپنے حبیب کا اور حبیب کی سنتوں کا اداؤں کا عاشق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔